آج جس دور کا حصہ ہیں ہم سب، اس دور میں ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کھیل کا نام ہے، پہلے تو اس کا نام تھا بسنت، اب اس کا نام بدل کے جشن بہارا رکھ دیا گیا، اور ہم صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ تسکین اور وہ نفس کی جو رضا ہے وہ ہے بھی چند منٹ کی، ہم وہ کھیل، وہ میں کھیلوں، وہ میرا بیٹا کھیلے، وہ میرا بھائی کھیلے، یا آپ میں سے کسی بھی گھر کا فرد اگر یہ کام کرے اور یہ کھیل کھیلے تو وہ سارے کے سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ایک خون کی آگ ہے، خون کی، یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے یہ خون کی آگ ہے، آگ بھڑک رہی ہے اور اس آگ میں جلنے والے جل رہے ہیں، لیکن جو اپنے نفس کو تسکین پہنچا رہے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، وہ اس سے باز نہیں آ رہے۔ آپ کے گکھڑ میں عید والے دن جو واقعہ ہوا یا اگلے دن جو واقعہ ہوا، تو اس واقعے نے ہر بے حس سے بے حس بندے کا جو احساس تھا اس کو جگایا ہے۔ جتنا مرضی بندہ بے درد ہو گیا تھا، لیکن اس واقعے نے اس بندے کے درد کو بھی جگایا ہے کہ وہ نوجوان، اس کا قصور کیا ہے؟ چند دن پہلے اس نوجوان کی شادی ہوتی ہے اور وہ روڈ پر جا رہا ہے اور اس کے گلے پر ڈور پھرتی ہے اور وہ وہیں جان اپنی جو ہے وہ رب کے سپرد کر دیتا ہے، دم توڑ دیتا ہے۔ صرف اس کا قصور یہی تھا کہ وہ راستے پر چل کیوں رہا تھا، وہ جا کیوں رہا تھا، یہی اس کا قصور تھا۔ اور پھر ہم نے کبھی سوچا نہیں، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا، کبھی ہم اس کی گہرائی میں تو گئے ہی نہیں کہ یہ کام اگر میں کر رہا ہوں تو اس کی پیچھے تاریخ ہے کیا، ہسٹری اس کی ہے کیا، اور اس کام سے میرا فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ مجھے آپ اتنا بتائیں، اس پتنگ اڑانے سے میرے دین کا فائدہ کتنا ہے؟ ڈور بنانے سے لے کر، پتنگ بنانے سے لے کر پتنگ اڑانے تک اور پھر پتنگ پکڑنے تک میرے دین کا فائدہ کتنا ہے؟ اس میں ذرہ برابر بھی دین کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخ پہ ہم نے نظر نہیں ڈالی کہ جب دین کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر میں یہ فائدہ پہنچا کس کو رہا ہوں؟ میرے اس عمل سے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، میرے اس عمل سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، کس کو پہنچ رہا ہے؟ اور جب ہم غور کرتے ہیں اور اپنی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، ایک ہندو نامی شخص ہے، حقیقت رائے نامی شخص، ہندو، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ساتھ ہی اس نے لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نازیبا کلمات کہے، اس حقیقت رائے ہندو نے۔ اب جب اس نے یہ ساری جسارت کی، اتنی بڑی جسارت، اس وقت کی جو حکومت تھی، مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، زکریا خان گورنر تھا، اور زکریا خان جو گورنر تھا اس کی گورنری میں اب اس بندے کا پرچہ کٹ گیا، ایف آئی آر درج ہو گئی، گرفتار کر لیا گیا اس ہندو کو۔ گرفتاری کے بعد کچھ سکھ اور کچھ ہندو جو ہے وہ ایک بڑا سارا وفد بنا کر اس گورنر کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور رحم کی اپیل کرتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ماں باپ مر جائیں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، آپ رحم کی اپیل، آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو زکریا خان نے کہا تھا، تاریخی جملہ اس وقت اس نے کہا تھا میری رحم دلی مشہور ہے، شک کوئی نہیں ہے، میں بڑا نرم دل ہوں، اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے بھی پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم ہے، اگر آج میں نے اس کو معاف کر دیا تو کل میں اپنے نبی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا۔ میری نرم دلی اپنی جگہ پر، رحم دلی اپنی جگہ پر، اس نے میرے نبی کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، اور میرے نبی کی لاڈلی شہزادی کے بارے میں بھی اس نے نازیبا جملے کہے ہیں۔ رب کی عزت کی قسم، میں اس معاملے میں کوئی اور بات نہیں سن سکتا، اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اس کے لیے سزائے موت ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب جب وہاں پر معاملہ ختم ہو گیا، جس دن اس حقیقت رائے ہندو کو پھانسی دی گئی، اس دن اس کا ایک دوست تھا، اس نے اسی تاریخ کو ایک میلہ سجایا، ایک میلہ لگایا
اور وہ میلہ جو ہے وہ پھر ہر سال منعقد ہوتا رہا. اس کا نام بسنت کے نام سے چلتا رہا کہ وہ بسنت کے نام سے اسی دن وہ میلہ لگا تھا جس دن اس ہندو کو پھانسی دی گئی تھی. اب آپ ذرا خود تصور کریں کہ موسم بھی وہ یہی تھا کہ سردیاں جا رہی تھیں، گرمیاں آ رہی تھیں، یہ موسم تھا، اور اس موسم میں بسنت کے نام سے اس نے ایک میلہ سجایا. اور پھر اس میلے کو سجانے میں جو ایک پیغام اس نے دنیا کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے یار کی یادگیری منا رہا ہوں، یار کی یادگیری منا رہا ہوں. اب اس یار کی یادگیری منانے کے لیے اس نے ذہنوں کو ایسا بدلا کہ وہ خود تو شاید چل گیا، اولادیں اس کی چل گئیں، سارے مر مک گئے، لیکن آج وہ تو پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہم نے کلمہ پڑھنے والوں نے اس دن کو اتنا پروان چڑھایا کہ آج کوئی بھی شاید ہی کوئی بندہ ہو، اور یہاں تک بھی اخبارات میں لکھا ہے کہ پورے ہوٹل کے ہوٹل بک ہو جاتے ہیں. اب بسنت نہیں رہی، اب جشن بہاراں آ گیا. اب اس کا نام بدل کے جشن بہاراں رکھ دیا گیا. اب جشن بہاراں کے لیے، بسنت کے لیے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں، بڑے بڑے جو گراؤنڈز ہیں وہ بک ہیں. کیا ہے جی؟ یہ میلہ ہم نے منانا ہے. آپ کے اس عمل سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کس کو پروموٹ کر رہے ہو اور کس کو مضبوط کر رہے ہو اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں کیا ڈال رہے ہو؟ آج بچے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک پتنگ کٹتی ہے تو اس کے پیچھے جو دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کا یہ ذہن کس نے بنایا ہے؟ ان بچوں کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں تو کیا ہم گھر سے ان بچوں کو چوری کرنا نہیں سکھا رہے؟ ان بچوں کو گھر سے ہم ڈاکے ڈالنے کے کرتب نہیں سارے بتا رہے؟ کہ ایک بچہ جب گھر سے صرف اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اس نے وہ پتنگ جو کٹ گئی ہے وہ ڈور پکڑنی ہے، پتنگ اس نے پکڑنا ہے. اب اس بچے کو تو اس کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کہ وہ ڈور پکڑتے ہوئے میرا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، وہ ڈور پکڑتے ہوئے میرا جسم بھی زخمی ہو سکتا ہے. لیکن ایک شوق جو اس نے بڑوں کو دیکھا، ایک شوق جو اس کے سینے میں پروان چڑھایا گیا گھر کی چار دیواری کے اندر ہی، وہ دوستوں سے، وہ یاروں سے، وہ بھائیوں سے، وہ سارا جو گھر کے ماحول سے ملا. اگر گھر والوں کو پتا ہوتا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ رسم، تو پھر یقیناً کوئی بھی بندہ یہ عمل نہ کرتا کہ میرا بیٹا ایک یہودی کی رسم ادا کرے، میرا بیٹا ایک یہودی کے کام کو پروان چڑھائے. یہ کبھی نہ ہوتا. اسلام میں اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یہ معاملہ نہ کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ.